العالمین آقا انعامدار حبیب کردگار رحمت پروردگار جو چین دلوں کے قرار غمگساروں کے غمگسار اللہ کے یار خدا کی خدائی کے مختار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد رمضان المبارک 10واں روزہ پہلا اشرا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، دوسرے اشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی فضیلت و عظمت ایک ایک گھڑی ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اس کی برکات، اس کی رحمتوں کی بے شمار برسات زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میسر فرمائی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اپنے رب کے حضور سے روبرو ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی شرافت و عظمت بے شمار ہے۔ میں نے قرآن پاک کی دعائے مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک کی شان بیان فرمائی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو سال کے جو 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں ان میں رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اب جو 12 مہینے جن کا نام اللہ تعالیٰ 12 مہینوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان میں سے نام کسی کا نہیں لیا سوائے اس ایک مہینے کے جس کا نام ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، شعبان، ذیقعدہ، ذوالحج، کسی مہینے کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اگر ذکر آیا ہے تو صرف رمضان شریف کا آیا ہے۔ تو رمضان شریف کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی شان باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کی ابتدا، قرآن کا نازل ہونا اس مہینے میں شروع ہوا، اور پھر قرآن پاک مکمل طور پر جو ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر اسی مہینے کے اندر مکمل اتارا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو فیصلے ہیں یہ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یعنی قرآن پاک کی ابتدا بھی
رمضان شریف کے اندر یہ مکمل کتابی صورت کے اندر جو ہے یہ بیت العزت کے اندر جو نازل ہوا تو رمضان شریف کے اندر ہی نازل ہوا ہے، اور یعنی لوح محفوظ سے یہ اتارا گیا۔ اور پھر اسی طرح اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود، جس شے کا بھی ذکر قرآن کے اندر، مثال کے طور پر جن نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کچھ نبی 1.25 لاکھ نبی ہیں لیکن سب کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے اولو العزم نبی، ان کی اپنی شان و عظمت ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار بڑی عزت والی، عظمت والی، شان والی، شوکت والی عورتیں ہیں، لیکن حضرت مریم کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں اگر قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہے تو صرف یوسف علیہ السلام کا۔ اچھا، اس پر محدثین کہتے ہیں کہ 12 بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ایک کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، باقیوں کا ذکر ان کا نام نہیں آیا۔ یہ بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ اس ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے باقی 11 بیٹوں کی خطا کو معاف فرمایا، یعنی باقی 11 جو ہیں ان کی خطا کو اللہ پاک نے کس کے صدقے معاف فرمایا؟ ایک یوسف کے صدقے۔ تو علامہ ابن جوزی اور اس طرح کے محدثین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو رمضان المبارک ہے، یہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس کی شان بھی اسی طرح ہے کہ باقی 11 مہینوں کی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے صدقے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس مہینے کی اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کے اندر جتنے صحائف ہیں، جتنی کتابیں آسمانی ہیں، وہ ساری کی ساری اس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے رمضان شریف میں نازل ہوئے، تورات نازل ہوئی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور پھر قرآن پاک آیا تو اسی مہینے کے اندر آیا۔ یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس ایک مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ اور اس مہینے کے اندر اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، زیادہ کی جاتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کے ساتھ قرآن پاک حضور کو سناتے تھے، پورا قرآن حضور کو سناتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور جبریل کو سناتے تھے، یعنی جس طرح نماز تراویح پڑھنے کے لیے ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب کو قرآن پاک سناتے ہیں، اس کو دور کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا دور ہونا، ایک سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو اس مہینے کے اندر قرآن سنایا کرتے ہیں، اور جبرائیل امین حضور کو قرآن سنایا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی نسبت یہ بھی ہے کہ اس کی شان حضور نے خود بیان کی ہے۔ اس مہینے کی شان کا خطبہ حضور نے دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان شریف کا آخری دن تھا اور رمضان آنے والا تھا، شعبان جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور حضور نے لوگوں کو رمضان شریف کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ مہینے تو سارے مہینے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کی فضیلت پر حضور نے خود خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگوں ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پر اللہ کی رحمت کا ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔
شہر مبارک، وہ مہینہ مبارک ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے ہیں، وقیامہ لیلۃ تطوع، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے جو قیام ہے اس کی بارگاہ کے اندر نوافل پڑھنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب قرار دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی شان و عظمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو باقی مہینوں کی نسبت 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے مہینے ثواب ملتا ہے؟ 70 فرضوں، ایک فرض ادا کرے تو باقی مہینوں کے اندر 70 فرض ادا کرے۔ حضور نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ 70 فرضوں کا ثواب اس مہینے کے اندر ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ مہینہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور سرکار نے فرمایا بس صبر ثواب الجنہ، اور جو صبر ہے اس کا ثواب جنت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا غمگساری کا مہینہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ساری کی ساری فضیلتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا یہ شہر الصبر ہے، حضور نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر رزق بڑھ جاتا ہے، حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر برکت والی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر رات کو نماز تراویح کے لیے قیام کے اندر کھڑے ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں دیکھیں، یہ کوئی عام بندہ بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ کا محبوب بیان کر رہا ہے، حضور بیان کر رہے ہیں۔ ساری دنیا حضور کی شان بیان کرے اور حضور اس مہینے رمضان شریف کی شان بیان کرے، اس کی راتوں کا مقام بیان کرے، اس کی گھڑیوں کا مقام بیان کرے، اس کے اندر جو اجر ملتا ہے اس کا مقام بیان کرے، اس کی شان بیان کرے۔ اور سرکار مدینہ نے ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ روزہ افطار کرنے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ایک کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور پورے روزے کا پھر ثواب الگ عطا فرماتا ہے، جو روزہ رکھا ہے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، یہ جو انعام ہے یہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ افطار کیا اس کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کسی بندے کا روزہ افطار کراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس کا آپ روزہ افطار کرا رہے ہیں اس کے روزے کے اندر اس کے ثواب کے اندر کوئی فرق آ جاتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اس روزہ رکھنے والے اور روزہ افطار کرنے والے اس کے ثواب کے اندر بھی فرق نہیں آتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا تو بڑا اجر ہے، کہ اجر اتنا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرائے تو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، شان کی ہے کہ جو روزہ افطار کرائے اس کو ساتھ روزے کا ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ لیکن ہر بندے کے بس میں تو یہ کام نہیں ہے، ایک بندہ ہر بندہ جو ہے کسی کو روزہ افطار کرائے اور دل ہر بندے کا کرتا ہوگا کہ وہ یہ عظمت حاصل کرے، وہ اس کو یہ شرافت ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ پیٹ بھر کر اگر تم کسی کا کھانا کھلاؤ پھر روزہ افطار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس اجر کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس اجر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جہنم سے آزادی اور روزے کا ثواب یہ اور اللہ کا قرب یہ جو شان ہے، حضور نے فرمایا یہ تو اس بندے کو بھی مل جاتی ہے جو صرف پانی کے گھونٹ سے یا لسی کے گھونٹ سے یا کھجور کے ٹکڑے سے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ پاک یہ اجر اسے بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی اس اجر سے نوازتا ہے۔
یا رسول اللہ اتنا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو یا رسول اللہ اگر پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرائے تو یا رسول اللہ اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ تو جو پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا دے. حضور نے فرمایا جس نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر روزے دار کو کھانا اس طرح کھلایا، پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلایا، افطاری کا اہتمام کیا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا، میرے حوض سے اسے جام پلائے گا. اور حضور نے فرمایا وہ پانی پینے کے بعد پھر معاشر، پورے معاشر میں اسے پیاس نہیں لگے. یہ کس کا اجر ہے؟ جس نے روزے دار کو کھانا کھلایا. اور جس نے صرف روزہ افطار کرایا حضور نے فرمایا جنت سے آزادی. ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ. آپ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد خود سوچیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز کیا ہوتا ہے. کہ چھوٹا سا کام ہے، کسی کو کھجور کا ٹکڑا دے کر روزہ افطار کرا دینا، ایک پانی کا گھونٹ دے کر روزہ افطار کرا دینا، اس کو دودھ یا لسی کے ساتھ اس کا روزہ افطار کرا دینا. حضور نے فرمایا اس کا اجر بھی ملتا ہے. اور جب اس سے بڑھ کر نیکی کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اس کا پھر اجر اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے. اس مہینے کا آج 10واں روزہ ہے. کتواں روزہ ہے؟ 10واں روزہ ہے. اور یہ 10 رمضان المبارک ہوئے ہیں. باقی تو اس کی اپنی فضیلتیں ہیں. ایک اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، حضور کی پہلی بیوی ملکۃ العرب اور ام سادات جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کا یوم وصال ہے. پیار سے سبحان اللہ. اب آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن رمضان شریف سے حضور کو پیار ہے تو حضور نے رمضان کا خطبہ دیا. روزے سے حضور کو پیار ہے تو روزے کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی. حسنین سے پیار ہے تو حسنین کی عزت بیان فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات کے اندر وہ بیوی ہے کہ جو سب سے پہلے حضور کے نکاح میں آئی، اور جب تک حضور کے نکاح کے اندر رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ. ویسے تو حضور نے 11 نکاح فرمائے. کتنے؟ 11 نکاح حضور نے فرمائے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے نکاح کے اندر جب تک رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ حضور کے عقد میں آنے سے پہلے بی بی پاک کے 2 عقد ہو چکے تھے. سبحان اللہ. ان میں سے اولاد بھی تھی. اور پہلے خامد ان سے آپ کے 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں حضور کے ساتھ تھی. اور دوسرا جب نکاح ہوا اس سے 1 بیٹی تھی. یہ 2 نکاح پہلے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تھی 40 سال. کتنی تھی؟ 40. زور سے بولیے کتنی تھی؟ 40 سال عمر مبارک تھی. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال. اب دیکھیں حضور عین جوانی کا عالم تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے کے اندر پورے مکے کے اندر چاہے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، اپنا تھا یا غیر تھا، کسی قبیلے کا بندہ تھا، اس کی نگاہ حضور پر تھی. سبحان اللہ. اور حضور کو صادق بھی مانتا تھا، حضور کو امین بھی مانتا تھا. سبحان اللہ. اتنی عمر کے اندر حضور نے معاشرے کے اندر مقام یہ حاصل کیا کہ حضور کو صادق بھی کہا جاتا ہے، حضور کو امین بھی کہا جاتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر کے چھوٹی سی بات اگر سننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات تو نہیں اترتی، ہم کہتے ہیں بھائی صادق کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ تصور کرے نا، تاریخ پڑھے، تصور کرے اس دور کو کہ اس دور کے اندر شرافتیں ختم ہو چکی تھی، اس دور کے اندر پاکیزگیوں کا
نام و نشان نہیں تھا، جس دور کے اندر پاکیزگی نہ ہو بلکہ لوگ گناہوں پہ فخر کریں، لوگ شراب و کباب پی کر فخر کریں، اس دور کے اندر اگر کوئی شراب نہیں پیتا، سبحان اللہ، جس دور کے اندر طہارت نہیں ہے اس دور کے اندر اگر کسی کو طاہرہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس دور کے اندر امانت اور امین کا تصور نہیں ہے اس دور کے اندر اگر کوئی امانتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس دور کے اندر کوئی سچ نہیں بولتا تو کوئی ایسا ہے جس کو لوگ صادق کہہ کر پکارتے ہیں، بھائی پھر مقام تو ہے نا کہ ساری سوسائٹی میں ایک وجود ایسا ہے جس پر نظریں جا کر دیکھ جاتی ہیں اور لوگ اسے صادق بھی کہتے ہیں، اسے امین بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے جسے ذات محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اور جب پاکیزگی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، اس دور کے اندر جس بیوی کو طاہرہ کہا جاتا ہے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے میرے سوال ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑے بڑے لوگ، سردار، رئیس، امیر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے سب کا مسترد کر دیا۔ بہت بڑی مالدار تھی، اتنا مال تھا کہ بڑے بڑے تاجر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال میں تجارت کرتے تھے۔ سوچا کہ تجارت کرنے کے لیے میں کس کو اپنا پارٹنر بناؤں جو میرا مال لے جائے اور جا کر اس کی تجارت کرے۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب ہیں، یہ دو ایسے رشتے ہیں کہ جن سے حضور کو بے حد پیار ہے اور ان کے حضور پر بے حد احسان ہے۔ جس طرح نگہداشت ان دونوں نے کی ہے، یقین جانے نہ حضرت ابو طالب کی محبت کا جواب ہے اور نہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت کا جواب ہے، نہ ان کی قربانیوں کی مثال ہے نہ ان کی قربانیوں کا کوئی جواب ہے۔ حضرت ابو طالب کو پیغام پہنچا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، آپ کا بھتیجا اگر میرا مال لے جائے تو میں تجارت کے لیے اسے اپنا مال پیش کرتی ہوں۔ حضور کے ساتھ حضرت ابو طالب نے مشورہ کیا، حضور تیار ہو، تجارت حضور کو پسند ہے۔ مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اتنا بڑا کارواں ہوتا تھا، اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا کہ پورے مکے والوں کی تجارت ایک طرف اور خدیجہ الکبریٰ اکیلی کی تجارت ایک طرف۔ سبحان اللہ، اتنی مالدار تھی۔ تو حضور تیار ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دو غلام، ایک کا نام میسرہ ہے ایک کا نام خزیمہ ہے، ان کو بھیجا اور انہیں وصیت کی، کہا کہ حضور محمد بن عبداللہ میرا مال لے کر بصرہ شام تجارت کے لیے جائیں گے اور تم نگرانی کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو مال کی نگرانی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، مال کی نگرانی نہیں کرنی، اس لیے کہ مال کی نگرانی اس کو ضرورت ہو کہ جسے خیانت میں شک ہو، میں اسے دے رہی ہوں جو امین ہے، میں اسے دے رہی ہوں جو صادق ہے۔ تو میسرہ اور خزیمہ کہنے لگے پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے حضور کے ساتھ رہنا ہے، تم نے آ کے مجھے بتانا ہے سرکار کا بیٹھنا کیسا ہے، سرکار کا اٹھنا کیسا ہے، سرکار باتیں کیسی کرتی ہیں، سرکار چلتے کیسے ہیں، سرکار گفتگو کیسی کرتی ہیں، سرکار کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، سرکار آرام کیسے فرمایا کرتے تھے۔ مجھے حضور کی عادات کے متعلق بتانا ہے، مجھے حضور کے فضائل کے متعلق بتانا ہے، مجھے سرکار کے شمائل کے متعلق بتانا ہے، مجھے سرکار کی نشستوں برخاست کے متعلق بتانا ہے، مجھے قبری والے کی عادات کے متعلق بتانا ہے، مجھے سرکار کے سرابے کے متعلق بتانا ہے، مجھے سرکار کے سفر و حاضر کے متعلق بتانا ہے، مجھے ان باتوں پہ تم نے غور کرنا ہے۔ حضور مال لے کر خدیجہ الکبریٰ کا نکلے، باقی کافلے بھی ساتھ تھے۔ جب نکلے نا سرکار کا کاروان نکلا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سیڑھیوں کو لے کر بالا خانے پہ چڑھ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قافلہ لے کر، کاروان لے کر، وہ جو تجارت کے قافلے جا رہے تھے سرکاروں کے ساتھ جب نکلے
خدیجہ کبریٰ اپنے بالا خانے سے دیکھتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے کہتی ہیں ذرا دیکھو جانے والے کو اس پر بادل سایہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ بادل آ کے سایہ کرتے ہیں، سرکار پہ دھوپ ہے، باقی لوگ دھوپ کے اندر ہیں، لیکن اللہ بادلوں کا سایہ اپنے محبوب پہ کرتا ہے۔ خدیجہ کبریٰ دیکھتی جاتی ہیں، جب تک حضور نظر آتے ہیں خدیجہ کبریٰ پیچھے سے سرکار کو دیکھتی ہی رہی، قافلہ چلتے چلتے آگے چلا گیا، ایک مقام ایسا آیا، بہت بڑا رابر، وہاں پر راہب بیٹھا ہوا تھا، کوئی کلیسا تھا، اس کلیسا کے اندر وہ اندر سے دوڑتا ہوا آیا، وہ جو کلیسا کے اندر رہتا تھا اس کا نام مستورہ تھا، باہر نکلا جا کر نیسرا سے پوچھا، نیسرا بتا یہ نورانی چہرے والا کون ہے؟ اس نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ کہنے لگا مجھے اس سے ملاقات کرنے کا شرف اگر مل جائے میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ حضور سے ملاقات کی، کہنے لگا نام حضور نے بتایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میرے باپ وصال فرما چکی ہیں، تو کہنے لگا کہ میں آپ کے چہرے پر نبوت کی علامتیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ آپ کے چہرے پر نبوت کی علامتیں میں علامتیں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ اپنی پشت مبارک سے قمیض اٹھائیں، میں مور نبوت کی زیارت کروں۔ سبحان اللہ حضور نے پشت مبارک سے جب قمیض اٹھائی تو نستورہ نے بوسہ دیا اور وہاں پر شہادت دی، کہا جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اس وقت میں دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گا، لیکن میں اب اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اقرار کر لیا۔ سرکار چلے گئے، بصرہ پہنچے، مال تجارت جتنا تھا نا وہ پہلے سے دگنا منافع ہوا اور بڑی جلدی، بلکہ قافلے والے کہتے ہیں حضور کی برکت سے ہمارا سامان بھی بڑی جلدی بک گیا، اور ہر بندہ جو اس قافلے کے اندر شریف تھا وہ بڑا خوش۔ سارے جب وہاں سے واپس آ گئے نا، مکے پہنچے، حضرت خدیجہ کبریٰ انتظار کر رہی ہیں، میسرہ دوڑ کر گیا، جا کر خدیجہ کبریٰ سے کہتا ہے قافلہ واپس آ رہا ہے، حضور بھی تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پہنچے، خدیجہ کبریٰ پوچھنے لگی میسرہ مجھے بتا، راستے کی باتیں بتا، مجھے حضور کا انداز بتا، طریقہ بتا۔ میسرہ کہنے لگا خدیجہ پہلی بات تو یہ ہے جب مکے سے نکلے تھے بادل سایہ کرنے کے لیے آئے، خدیجہ کبریٰ فرمانے لگی یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اس سے اگلی بات کر، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ اچھا تو میسرہ نے جب ایک ایک بات کی نا، حضور لوگوں سے کس طرح بات کرتے تھے، حضور کے سفر کے اندر حضور کے جسم مبارک سے خوشبو کیسی آتی تھی، حضور کو جتنا پسینہ آتا تھا اتنی زیادہ خوشبو آتی تھی، سرکار کے دسترخوان پہ جب لوگ بیٹھتے تھے تو کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، اور جب حضور کسی سے بات کرتے تھے اور معاملہ اس طرح طے کرتے تھے کہ کسی کی طبیعت خراب بھی نہیں ہوتی تھی، اور لوگ پہلے سے بڑھ کر منافع دے کے چلے جاتے تھے، اور جو مال لیتا تھا اس کے مال کے اندر برکت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت خدیجہ کبریٰ کو ایک ایک کر کے میسرہ نے بتائی۔ سبحان اللہ اچھا یہ جب بات حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت خدیجہ کبریٰ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ پہلی جو آسمانی کتابیں ان کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل اب مرتبہ خواب آیا، خواب میں حضرت خدیجہ کبریٰ نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا وہ آسمان سے اتر کر آپ کے گھر میں اترا اور پھر اس کی روشنی آپ کے گھر سے پھیلی اور مکے کا ایک ایک گھر اور ایک ایک جگہ روشن ہو گئی ہے۔ یہ خواب دیکھا تو ورقہ بن نوفل جو کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس گئی، جا کے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح کرے، سبحان اللہ تیرا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب ذہن کے اندر بات آ گئی، لیکن ابھی یہ نہیں تھا، فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب جب حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھنے لگی اور پھر پہچاننے لگی کہ اگر وہ بندہ جس کو اللہ نبوت کے منصب سے سرفراز کر سکتا ہے وہ یہ محمد بن عبداللہ۔ سبحان اللہ
یہ فیصلہ کر لیا تھا. جب واپس آ گئے حساب ہوا سرکار نے، حضور نے لا کر سارا مال خدیجہ کبریٰ کو دیا. تو حضرت خدیجہ فرمانے لگی کہ بیٹھ جاؤ حساب کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میں حساب کرنے والا نہیں ہوں، جتنا حساب ہوگا بھیج دینا، میں نے تیرا معاملہ تیرے غلاموں تک پہنچا دیا ہے، ان کے سامنے سارے معاملات ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ نے وہ سارا حساب نکال کے نا حضرت ابو طالب کو بلایا، حضور کے حصے کا ان کو دے دیا اور بہت زیادہ متاثر ہوا. اور پھر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کو، میرا دل کرتا ہے اگر محمد بن عبداللہ مان جائیں تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب یہ پیغام پہنچا حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا، حضور کے سامنے جب بات کی تو حضور نے ادب کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکا لی چچا کے سامنے اور انہوں نے اقرار سمجھا، نکاح ہو گیا. جب نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ کبریٰ کا حضور کے ساتھ، میں نے پہلے بتایا 40 سال عمر تھی خدیجہ کبریٰ کی، 25 سال سرکار کی عمر تھی. اور جب نکاح ہوا تو ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھ رہے تھے، اور ایک حضرت خدیجہ کبریٰ کے چچا تھے، ان کا نام عمر بن اسد تھا، وہ بھی اس نکاح کے اندر شریک تھے. اور ادھر حضور کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق تھے گواہ، اور خطبہ پڑھنے کے لیے جناب حضرت ابو طالب تھے. انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 400 مسکال چاندی حق مہر مقرر کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 20 اونٹ یہ حق مہر مقرر ہوا. بہرحال نکاح کا خطبہ پڑھ دیا گیا. آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ تو حضرت ابو طالب کو ان کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے ظلم کی بات ہے، جس نے حضور کا نکاح پڑھایا ہے، حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، تو اسے مسلمان ہی نہیں مان رہے. سبحان اللہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ ان کا جو مقام ہے، پھر آپ نے سارا مال جتنا آپ کے پاس تھا وہ لا کر ڈھیر کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہے کہ میں وہاں پاس کھڑا تھا جب خدیجہ کبریٰ نے مال کا ڈھیر لگایا. آپ فرماتے ہیں اس کی دوسری طرف اگر میں کھڑا ہو جاتا تو میں دوسرے بندے کو دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا، اتنی اونچائی کے اندر اتنا زیادہ مال تھا جو لا کر وہاں پر ڈھیر کیا. اور حضرت خدیجہ کبریٰ نے نکاح کے بعد اعلان کیا، فرمایا آج کے بعد یہ مال میرا نہیں، یہ سارے کا سارا میرے محمد میں نے ان پر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر حضور آقا کی عادت مبارک شروع سے یہ تھی، حضور غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، بیواؤں کے اندر، یتیموں کے اندر، ناداروں کے اندر، مفلسوں کے اندر، اور جو لوگ مسافر ہوتے تھے ان کے اندر حضور تقسیم فرماتے تھے. سرکار نے وہ سارے کا سارا تقسیم کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے کبھی زبان پر شکوہ بھی نہیں کیا. سبحان اللہ، کہا یہ میرے آقا کا ہے، آقا مالک ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا. وقت گزرتا چلا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی نگہداشت کرنے والے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، بیواؤں کی دستگیری کرنے والے، حضور روتے ہوئے کو ہنسانے والے، نادار اور مفلسوں کی خدمت کرنے والے. دن اور رات میرے آقا کا یہی مشغلہ تھا. جب جو وقت گزرتا میرے آقا تشریف لے جاتے غار حرا کے اندر، غار حرا کے اندر چلے جاتے، تھوڑا تھوڑا ساتھ سامان لے جاتے، 2 دن 3 دن کا کھانا لے کر جاتے، 15 دن تک گزر جاتے. اس غار کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کا ذکر کرتے. اس غار کے اندر سرکار بیٹھے، پہلی مرتبہ جبریل امین آگے آپ پیغام اللہ کا لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ، جبریل آئے، آپ کہتے اقرا، حضور پڑھیے. سبحان اللہ، پہلی بار جبریل آئے تھے غار کے اندر، جبریل آگے کہتے اقرا، آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا ہوں. میں سیکھنے والا نہیں، میں سکھانے والا ہوں. میں پوچھنے والا نہیں، میں بتانے والا ہوں. جبریل کو یہ کہنے کہ پڑھنا شروع کر، لوگ کہیں گے کہ جبریل استاد ہے، نبی شاگرد ہے. فرمایا میں شاگرد
واپس آئے، گھر تشریف لائے. میں نے بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گھر تشریف لائے. حضور نا آپ کتابوں کے اندر کب کبھی تاریخ اللہ کے جلال کے ساتھ حضور نے فرمایا زملونی، مجھ پر کمبل اوڑھ دو. پسینہ مبارک آپ کی پیشانی مبارک پر تھا اور حسن پہلے سے دوبالا نظر آ رہا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبل اوڑھ دیا. جب کمبل اوڑھا تو حضور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نا آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے پاس بلایا. فرمایا خدیجہ جی میرے سرکار. حضور نے فرمایا قریب آ کے میری بات سن. سبحان اللہ. یہ ذرا میری بات ذرا غور سے سن. خدیجہ قریب آ کے میری بات سن. حضرت خدیجہ قریب آئی. حضور نے فرمایا اور قریب آ، اور قریب آئی. حضور نے کان کے ساتھ منہ لگا کر نا حضور نے فرمایا خدیجہ بڑے راز کی بات تجھے بتا رہا ہوں، بڑے راز کی بات ہے. کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے وہی بھیجی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. میں اللہ کا نبی ہوں. میرے پاس جبریل پیغام لے کے آیا ہے، وہی لے کے آیا ہے جو نبیوں کے پاس آتا ہے. خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں. بڑے راز کے ساتھ حضور نے بتایا. جب حضور نے راز کے ساتھ یہ بات کی نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی، مسکرا کر آگے چلی گئی. اور حضور کو بڑا عجیب محسوس ہوا. وہ بڑے راز کی بات میں نے کی ہے اور خدیجہ الکبریٰ ڈال دی ہے. حضور نے پھر بلایا. فرمایا خدیجہ میں بڑے راز کی بات کر رہا ہوں. اور حضور نے پھر کان میں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر مسکرا پڑی. اچھا جب بیوی اس طرح مسکرائے اور خامد جو ہے وہ بڑی راز کی بات کرنا چاہے تو تھوڑا سا طبیعت میں ملال آتا ہے. تو حضور نے تھوڑا سا محسوس کیا. سرکار نے فرمایا خدیجہ میں نے اتنے راز کی بات تیرے ساتھ کی ہے اور تو نے مسکرا کر ٹال دی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب حضور کو دیکھا نا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کوئی میرے لیے نئی بات نہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، مجھے 15 سال پہلے پتا ہے. سبحان اللہ. مجھے 15 سال پہلے کا پتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے میں کبھی آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرتی. مجھے تو اس وقت پتا ہے جب مجھے خواب آیا تھا، مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا جب میں ساری آگے خبریں دی تھی. مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ لوگ آپ کو شادی کو کبھی کہتے تھے. مجھے اس وقت یقین تھا جب تک آپ نافر کہہ رہے تھے اگر کسی کو نبوت مل سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہو سکتا ہے. فرمایا مجھے تو پتا ہے 15 سال پہلے کا پتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ میں صدقے کا اس پاک بی بی پر ساری زندگی حضور کی خدمت کرنے والی پاک بی بی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں. میرے حضور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. جب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا حضور وصال کے بعد بھی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے، بار بار ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بار بار ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اور جب کبھی گھر کے اندر کھانا پکاتے، زیادہ کھانا پکاتے، ان کی سہیلیوں کو اسپیشل کھانا بھیجا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے عرصہ 3 سال کا گزر گیا لیکن سرکار جب بھی کھانا پکتا آپ فرماتے تھوڑا شوربہ لمبا کر دے، اس لیے میں خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجوں گا. ان کی سہیلیوں کے لیے کھانا بنا کر ان کے گھروں کے اندر بھیجا کرتے تھے. وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جب آخری وقت آیا اس پاک بی بی کا اس کا احسان تو دیکھو، اس کا جذبہ تو دیکھو، اس کی قربانی تو دیکھو اور اس کی محبت تو دیکھو، سرکار کے ساتھ وفا تو دیکھو. ساری زندگی حضور نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی حضور سے مانگا نہیں ہے. حالانکہ عورت اور مرد کا رشتہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے، بڑے سوال ہوتے ہیں، بڑی چیزوں کے تقاضے کیے جاتے ہیں. لیکن خدیجہ الکبریٰ نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے، کبھی کوئی سوال نہیں کیا. ساری زندگی گزر گئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ کبھی تو کچھ مانگا تو کر. اللہ نے مجھے خزانوں کا مالک بنایا لیکن مانگا ہی نہیں ہے. آخر میں وقت آیا تو عرض کرنے لگی. آخر جب بیمار ہو گئی تو عرض کرتی یا رسول اللہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یاد رکھیں. سبحان اللہ. اور اگر
خدمت کے اندر کمی ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر، میرا آخری وقت ہے۔ حضور نے فرمایا تیری کوئی خواہش؟ یا رسول اللہ میری خواہش یہ آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میری جب روح نکلے میں آپ کا چہرہ دیکھوں۔ میرے سرکار سامنے بیٹھ گئے، حضور بار بار پوچھتے ہیں خدیجہ کوئی اور بتانا تیری خواہش ہو؟ عرض کرتی ہیں ایک زندگی کی خواہش ہے، لیکن میرے دل کے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ جرأت نہیں میں آپ سے سوال کر سکوں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ ساری زندگی تم نے کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا، میں بڑا تم پر راضی ہوں کہ مجھ سے سوال کرنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دیتی، یہ آپ سے کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اٹھ کر گئے، آپ نے فرمایا بیٹی اپنے بابا سے میری طرف سے ایک ہی سوال کرو، یہ جو حضور کی چادر ہے نا جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن کے لیے مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یار وفا اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جس بی بی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، ایک ہی چیز مانگی، براہ راست نہیں مانگی، وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے وسیلے سے مانگی۔ فرمایا بیٹی اپنے بابا سے کہہ دینا میرا جب وصال ہو جائے نا کہ چادر مجھے حضور اندر تشریف لائے۔ حضرت بی بی پاک نے فرمایا امی یہ سوال کر رہی ہے۔ حضور نے جلدی جلدی چادر اتاری اور فرمایا فاطمہ یہ چادر لے، اپنی ماں کو چادر دکھا تاکہ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اسے پتہ چل جائے اللہ کے رسول نے چادر عطا فرمائی ہے۔ حضور یہ کہہ رہے تھے، جبریل آ گئے، جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ نے مجھے سلام دی ہے، اللہ فرماتا ہے اس چادر میں کفن نہیں دینا، خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ میرے دین کی خاطر قربان کیا ہے، میں اس کا کفن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جنت کی پوشاک کی صورت میں تیار کرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پھر وصال ہوا۔ بات لمبی ہے، یہ تو بڑی محبت کی باتیں، وصال ہوا اور اسی سال حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال ان دونوں کا غم منایا ہے اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ حضور کو اتنا دکھ ہوا ان کے وصال کا، اور حضرت ابو طالب کے 15 دن کا درمیان کے اندر یا 18 دن کا وہ فاصلہ تھا کہ ان کا وصال ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلے وصال ہوا، ابو طالب کا وصال ہوا۔ تو حضرات گرامی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ جانثاران رسالت ہے ماشاءاللہ۔ اور پیر صدر شاہ سے فرما کرتے تھے کہ تزہین رسالت کے بس دوئی تو عنصر ہے، تزہین رسالت کے بس دوئی تو عنصر ہے، اکمال خدیجہ مال خدیجہ کا ایک خون ابو طالب۔ آج ان کو اس لیے ہم نے یاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور جس طرح وفا کا جذبہ ان کے اندر تھا اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ایمانی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔